کیا شب برات پر سب لوگوں کا اجتماعی طور پر عبادت کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ایک دوست نے سوال کیا کہ مفتی طارق مسعود صاحب جو کراچی والے مفتی ہیں، انہوں نے اس کی بڑی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ جناب والا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ وہ کلپ میں نے بھی سنا ہے مفتی صاحب کا، وہ کہتے ہیں جی عبادت کے لیے بننا سورنا اور تیار ہو کر سب لوگوں کا ایک مخصوص وقت میں مخصوص ٹائم میں مسجدوں میں جمع ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں واضح سورہ انعام کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تم مسجدوں میں آیا کرو تو زینت اختیار کر کے آیا کرو۔ مفتی صاحب یہ تو آپ نے شب برات کی بات کی ہے، رب نے ہر نماز کا کہا ہے، تو ہر نماز میں جب بھی مسجد میں آئے بند صبر کر آئیں۔ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ رد ہو جاتا ہے کہ لوگ بند صبر کے آتے ہیں، حضور کے دور میں نہیں تھا، بے شک نہیں تھا، لیکن حضور کے دور میں ہر نماز میں لوگ آتے تھے، اگر اس شب برات میں آ گئے تو کیا حرج ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اجتماعی طور پر عبادت کرنا، اجتماعی طور پر عبادت کی صورت یہ ہے کہ محفل ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہوتا ہے، تلاوت کلام پاک ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے اور وہاں پر بیان ہوتا ہے۔ عموماً ہماری مساجدوں میں یہی ہوتا ہے، اور صبح کو لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ایسا نہیں تھا، حضور نے بھی فضیلت تنہائی میں عبادت کرنے والوں کو دی ہے، لیکن دور اعظم میں لوگ مسجدوں میں آ کے عبادت نہیں کرتے، انہوں نے گھر میں کیا کرنی ہے۔ یہ تو اس دور میں جب کہ لوگ مسجدوں میں آتے تھے تو حضور نے تب فرمایا تھا کہ فرض مسجدوں میں پڑھو اور بقایا عبادات گھروں میں کرو۔ جب آئے لوگ مسجد میں عبادت نہیں کرتے تو گھروں میں کیا خاک کریں گے وہ عبادت؟ تو اگر اسی صورت میں اگر وہ مسجد میں آ جائیں، ذکر و اذکار کر لیں، استغفار کر لیں، کہ حضور نے فرمایا عائشہ یہ آج کی رات میں اللہ قبیلہ بنی کلب کے تعداد کے برابر میری امت کی بخشش فرما دیتا ہے، جو توبہ مانگے، جو رزق کی زیادتی مانگے، تو جو اللہ تبارک تعالیٰ سے اولاد مانگے، جو چیز بھی سوال کرے اللہ وہ پورا کر دیتا ہے۔ تو آج یہ جو شب برات کی رات ہے، اس میں بندے کا رزق، بندے کی عمر اور بندے کی موت کا فیصلہ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ فری فیصلہ ہوتا نہیں ہے، فیصلہ ہو چکا، جو رب نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ کر دیا، وہ رب العالمین جل وعلا نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ کر چکا۔ اب وہ فرشتوں کے والے آئندہ سال تک کتنے لوگوں نے آنا ہے، کتنوں نے جانا ہے، کس کا رزق بڑھے گا، کس کا کم ہوگا، کس کو کیا ملے گا، کس سے کیا ضبط کیا جائے گا، وہ سارا کچھ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور فرشتہ پھر ہر بندے کے موافق اس کا معاملہ اس کے ساتھ ویسے کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ تو لہٰذا اس رات میں جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے، تو دعائیں مانگنے میں کون مفتی کہتا ہے دعائیں نہ مانگو؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ حضور نے تو فرمایا رب سے مانگو، رب عطا کرتا ہے۔ اور اس رات کی فضیلت پر امت کا اجماع ہے کہ یہ رات فضیلت والی رات ہے، اور یہاں تک کہ اہل حدیث عالم عبد الرحمن مبارک پوری، بہت بڑے عالم ہیں اہل حدیث کے، انہوں نے تحفۃ الاحوذی شرح جامع ترمذی اس کے اندر یہ بات فرمائی ہے کہ یہ حدیثیں اگر یہ شب برات کی تمام حدیثیں جمع کی جائیں تو یہ حسن لغیری ہی بنتی ہے، گویا کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ صحابہ کرام بھی اس رات میں عبادت تنہا کرتے تھے، لیکن عبادت تو کرتے تھے نا۔ آج کے دور میں اگر عبادت اجتماعی صورت میں ہو جائے تو اس میں حرج نہیں ہے کہ لوگ فرائض سے غافل ہیں، اگر نفل کی صورت میں وہ مسجد میں آ جائیں تو ایک سبب ہے لوگوں کا مسجد سے تعلق بنانے کا۔ تو لہٰذا یاد رکھیے اس رات میں عبادت تنہا کرنے میں کوئی عرض نہیں۔ اور ایک فضیلت بھی سن لیجئے کہ جو شخص اس رات میں صدقات و خیرات کرے گا، غریبوں کو کھانا کھلائے گا، آئندہ سال تک اللہ اس کو ہر طرح کی محتاجی سے محفوظ رکھے گا۔ تو جو اس رات میں کوشش کریں، غریب سے غریب بندہ بھی ہے، کم از کم 5 روٹیاں کھانا تھوڑا سا تیار کر کے اپنے محلے میں غریبوں کے اندر تقسیم کر دیں، کسی گھر بھیج دیں، عزت کے نہ بولیں کہ جی ہم خیرات کر رہے ہیں، بس بھیج دیں، تو آئندہ سال تک اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت کر دے گا۔ اس رات میں کم از کم 6 نفل پڑھیں اوابین کے، 2 عمل بالخیر کے، اور 2 جو ہے خاتمہ بالخیر کے، اور 2 جو ہے رزق میں برکت کے۔ تو انشاءاللہ اللہ ان 6 نفلوں کی برکت سے آپ کی روزی رزق میں، آپ کی عزت میں اور آپ کی طاقت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے گا۔ واللہ تعالی عالم، واللہ اعلم بالصواب۔